के नए उन्माद से अंदाज कौन, ए रुख अफसरदा खातिर ए मेरे उजड़े चमन, जलाओ मशले जाको तो रोशनी होगी, जलाओ मशले जाको तो रोशनी होगी, लहू दिलों में जलाने का फ़ायदा क्या है। गालिब ने भी कहा था ना कि रगों में दौड़ने के हम नहीं खाए, जो आँख ही से न टकते तो फिर लहू क्या है। रियाजुद्दीन अतश शायर नहीं, नसर निगार, और पता नहीं कौन कौन सी उनमें खुसूसियात थी, उनके साहबजाद जान और बेटियां जानती होंगी। हम तो शायर की हैसियत से ही मुतारिफ हैं, लेकिन वो फिल्मों के गाने नहीं, उन्होंने फिल्मों के लिए भी जो है वो गाने लिखे हैं। और अभी जो मैं उनकी किताब देख रहा था जो फखरुद्दीन ख्वाजा साहब ने मरतब की थी, उसमें बताया गया कि वो एक ऐसी फिल्म पे काम कर रहे थे जिसके मौसीकार रोबिन घोष साहब थे, बड़े मशहूर बैनुल-अक़वामी याफ्ता। तो अतश साहब के गानों की रिकॉर्डिंग ईस्ट पाकिस्तान में होती थी, मगर वो ईस्ट पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ थोड़ा आप सब लोग जानते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे उर्दू की तरवीज का इस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से यहाँ या पाकिस्तान के अंदर, मगरबी पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पर कर रहे थे। तो इसलिए उनके कलाम की तादाद हमें ज़रा कलील मिलती है, लेकिन उनका काम बड़ा म्यारी है। जो ये फिल्मों में काम कर, फिल्मों में गाने लिखना, और फिर ये कि शायरी और नस्र में तौफीक साहब तो उनके साथी हैं, रशीद साहब और वहाज साहब तो बहरीन से उनको पीछे पीछे साथ चल रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहते बिल्कुल। तो वहाज साहब बहरीन से चले आ रहा है, गुलाम मुस्तफ़ा अंजुम हमारे ये भी बहरीन से उनके साथ हैं। तो ये एक बड़ी मेहनत करके हमने ये तमाम लोगों को ढूंढ के निकाल के जमा किया है कि एक मेयारी प्रोग्राम करें और आपके सामने पेश करें। मैं दावत देता हूँ अपने अगले मुकर्रिर आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम साहब भी बहुत सारी तंजीमों के रुए रवा है, सऊदी अरब से यहाँ पे शिकागो आ गए और अब शिकागो को मुसलमान करने के चक्कर में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस महफिल का हिस्सा बनूं। मसरूर भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मुखातिब करने की सादत दी। हजरात, अतश उर्दू अदीब शिकागो की कहकशां का एक दरख्शां सितारा आज भी अपनी शायरी और किरदार की बदौलत जिंदा है। इस जश्न 100 साला पर हमको उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने का मौका मिलता है। हमें उनकी अज़मत और इंसानियत से भरपूर शख्सियत को समझने में मदद देता है। अतश साहब तखल्लुस रखते थे। अतश उर्दू ज़बान के शायर होने के अलावा फिल्मी गीतकार, मुहक्किक और नक्काद थे। ब्रिज मीडिया USA के ज़ेर एहतमाम और आलमी दबिस्तान अदब शिकागो और शिकागो शिनासी फोरम की जानिब से 100 साला जश्न अतश के उन्वान से आज की ये शाम मुनक़िद की जा रही है। मैं प्रोफेसर मसरूर कुरैशी और उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस 100 साला जश्न अतश के प्रोग्राम को मुनक़िद किया और मुझे भी इस प्रोग्राम में मुखातिब करने की दावत दी। मैं इस मौके पर अतश के शेर से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। तसव्वुर में हर एक खाका हकीकत साज होता है, तसव्वुर में हर एक खाका हकीकत साज होता है, कहानी यूं नहीं बनती, फसाना यूं नहीं होता। आज के इस मौके पर इस इजलास की सदारत के लिए शिकागो की एक मुमताज शख्सियत जनाब मोहम्मद वहाजुद्दीन अहमद फरमा रहे हैं और शिकागो शहर की अदबी शख्सियत इस महफिल का हिस्सा है। मैं सदर महफिल की इजाज़त से अपने इजहार ख्याल को आगे बढ़ाते हुए इब्तिदान ये अर्ज़ करूँगा कि अतश की शायरी सिर्फ इस आहद की तर्जुमानी ही नहीं करती, बल्कि आने वाली सदी में इंसानी मसाइल और अक़दार की भरपूर तर्जुमानी करती है। इस जश्न का मकसद ये भी है कि कलाम अतश की नई मानवियत और इसके दीगर अदबी तारीखी पहलुओं पर बात हो सके। अतश का दीवान हमारे सामने मौजूद है। उनकी गज़लियात और नज़्में मुनफरिद अंदाज रखती हैं। जब कभी शिकागो के शोरा का जिक्र होगा तो अपने कलाम और अंदाज बयान से अतश का जिक्र ज़रूर आएगा। उनकी शायरी की ये खूबी है कि जब भी पढ़िए एक नया रंग कारी के सामने आ जाता है और कारी सर धरने पर मजबूर हो जाता है
اور مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا عطش صاحب کی شاعری اور اس کے رنگ و آہنگ کے نئے معنی وضع ہوں گے۔ اس میں کچھ چیزیں تو ریپیٹ ہوں گی چونکہ اس میں آلریڈی بتا دیا گیا ہے، مگر چونکہ میرا خاکہ مکمل نہیں ہوتا اس لیے مجھے وہ لکھنا تھا، میں نے لکھا ہے تو میں ریپیٹ کر دوں گا ان چیزوں کو۔ ان کی پیدائش 4 مارچ 1985 عیسوی میں پٹنہ بہار میں ہوئی۔ اس نسبت سے یہ 7 سالہ جشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ خواجہ ریاض الدین عطش کو پٹنہ کے قریب واقع تاریخی شہر عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن عظیم آباد میں گزارا، پھر پٹنہ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوسری جنگ عظیم کے دوران برٹش ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی اور 5 برس اس سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد عطش صاحب ڈھاکہ چلے گئے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ لاہور میں وابڈا میں ملازمت کی اور بعد ازاں سعودی عرب چلے گئے اور ایک سعودی کمپنی میں جنرل مینیجر کی حیثیت سے دہران میں ملازمت کی اور ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد مئی 1983 عیسوی میں عدالت کی بنا پر مستقلاً وہ پاکستان واپس آ گئے، جہاں انہوں نے اپنے پہلے مجموعہ کلام سوغات جنون جو غزلیات کا مجموعہ ہے اگست 1992 عیسوی میں شائع کیا۔ اس موقع پر یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے کلام کا بہت سارا ماضی بعید کا حصہ ہجرت اور سقوط ڈھاکہ کے دوران ضائع ہو گیا اور صرف ماضی قریب کا کلام بقول ان کے اس مجموعہ کلام کی زینت بن سکا۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی شاعر کے کلام کی اشاعت اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ غزل ہماری میراث ہے، یہ سرمایہ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا۔ ہر کہی جانے والی غزل غزلوں کے سفر کی انتہا ہوتے ہوئے بھی ایک ابتدا ہے، اس خاص دور اور وقت کی جب کہ وہ کہی گئی، اور یہی تشریح ہے انتہائی منازل کے طے ہونے کی۔ یہ ان کی نثر ہے، میں ریپیٹ کرنا چاہا تھا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ شاعری قدرت کا عطا کردہ ایک بے بہا عطیہ ہے اور شاعر کا فطری عمل بنتا ہے اس کی سوچ کا محور، اس کے خیالوں کا مطمع نظر دوسروں سے جدا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے مختلف نہ ہوتے ہوئے بھی ایک جداگانہ رجحان اور طرز عمل کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت عطش صاحب نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان کے تمام جو اولادیں تھیں وہ سب دین اسلام سے سرشار اور والدین سے محبت اور ان کا احترام کرتی تھی۔ عطش صاحب اپنے بچوں کے لیے ایک مثالی باپ تھے۔ ان کی شفقت اور محبت نے ان کی تربیت کو ایک خاص رنگ دیا جس سے ان کے بچوں کو ادب، اخلاق اور علم کی روشنی سے منور کیا، اور ان کی حکمت اور دانش مندی نے ان کے بچوں کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ شریک حیات کی حیثیت سے عطش صاحب نے اپنی زوجہ محترمہ قیصر جہاں کے ساتھ بے مثال محبت اور احترام کا رشتہ قائم رکھا۔ ان کی رفاقت نے ان کے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنایا جہاں محبت، احترام اور خوشی کی فضا ہمیشہ قائم رہی۔ ان کی زندگی کے ہر لمحے نے ان کے خاندان کو قیمتی یادوں سے بھر دیا۔ دوست کی حیثیت سے عطش صاحب کی دوستی خلوص و وفاداری اور محبت کی مثال تھی۔ ان کے دوستوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمیشہ احترام اور محبت کی جگہ رہی۔ انہی کی موجودگی محفل کو روشنی اور خوشی سے بھر دیتی تھی۔ عطش صاحب کا تعلق ادبی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ڈھاکہ میں انہوں نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ وہ 1971 عیسوی تک مشرق پاکستان میں ہی مقیم رہے، لیکن بنگلہ دیش بھاگنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر ہجرت کی اور پاکستان آ گئے۔ اردو شاعری میں ایک عطش کا ایک منفرد انداز تھا جسے ادبی حلقوں اور عوام دونوں میں پسند کیا گیا۔ عطش نے ڈھاکہ، کراچی اور شکاگو میں بزم سخن کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ عطش صاحب نے اپنی زندگی کے آخری 10 برس شکاگو میں بسر کیے جہاں وہ ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوئے۔ ان کی شاعری کی 3 کتابیں ہیں۔ سوغات جنون ان کی غزلیات کا مجموعہ ہے، جشن جنون ان کے نظموں کا، جبکہ درد نفس عطش کی حمد و نعت کا مجموعہ ہے۔
ان کی دوسری کتابوں میں داغ کا آخری چراغ ڈاکٹر مبارک عظیم آبادی کی سوانح حیات ہے۔ اس کے علاوہ اردو کا شجرہ نسب، اردو ہزار داستان اور اردو دشمن تحریک کے 100 سال بھی ان کی کتب ہے۔ یہ اردو دشمن تحریک کے 100 سال، اس میں اردو کے تعلق سے جو سیاسی تحریکیں ہوئیں اور ہندوستان میں اردو کی جو حالت ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس سے بہتر کتاب مجھے نہیں ملی۔ میں نے اس کتاب کو روانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک نقاد کی حیثیت سے اس میں جو مواد جمع کیا ہے، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا مولوی عبدالحق اور دوسروں کے جو اردو کے تعلق سے انہوں نے جو کام کیے، اس کتاب کا حصہ ہے۔ آپ ضرور اس کو پڑھیے۔ میں ہر اردو والے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ آتش نے اپنی ادبی خدمات پر غالب ایوارڈ سمیت کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ حضرات، ان کے منتخب کلام میں نے کچھ اشعار لکھے تھے۔ زندگانی وہ معتبر ہوگی جو محبت کے نام پر ہوگی۔ میں مصور ہوں کہ شاعر، مجھے معلوم نہیں میرے اشعار میں جذبات کی تصویریں ہیں۔ اور ایک شعر کی روشنی جس کی کسی اور کے کام آ جائے، ایک دیا ایسا بھی رستے میں جلا کر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عطش صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ یار زندہ صحبت باقی۔ تم تو دیکھو گے ہواؤں میں ہمارا ڈوبنا، تم تو دیکھو گے ہواؤں میں ہمارا ڈوبنا، توڑ دیں گے ٹکرا کے ہم طوفان کے رفتار، توڑ دیں گے ٹکرا کے ہم رفتار